بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کا بھائی زبیر احمد فل۔ آج ہم آپ کو عربی کورس سکھائیں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں عربی میں بات کروں، اور میں آپ آج کو اس ویڈیو میں عربی کے 12 الفاظ جو ہیں وہ آسان الفاظ جو بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا۔ اگر آج آپ میرے یوٹیوب پر چینل پہ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ پہلا، متفرقات۔ متفرقات جمع ہے یعنی الگ الگ حروف۔ عربی لفظ ہے ان۔ اس کا ترجمہ ہے میں یعنی جو اپنے مخاطب جو کوئی کسی سے سوال کرے، میں کیا کروں، میں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انا یعنی میں۔ دوسرا ہے انت۔ یہ کسی کے مخاطب کے لیے یعنی کسی کو کام دیا جائے، آپ یہ کام کریں، اس کے لیے استعمال کیا جائے انت۔ آپ، تم، اسی طرح کہہ سکتے ہیں تم، آپ۔ اس کا ترجمہ ہے آپ۔ اور عربی کا لفظ ہے ھذا۔ ھذا جو لفظ ہے یہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مؤنث کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے چھوٹی سی ہاء لگانی پڑے گی، ھذا۔ یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ھذا کا ترجمہ جو ہے وہ یہ۔ دوسرا الفاظ ہے ذالک۔ یہ بھی مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دور کے لیے، جو دور ہو اس کے لیے۔ اس کا بھی ترجمہ ہے وہ، یعنی وہ جو اشارہ کیا جائے، وہ سامنے کھڑا ہے، اسی طرح اشارہ کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے نحن۔ یہ اپنے آپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی تین سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 3 یا 2 سے زیادہ جو بھی ہوں اس کے لیے نحن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہم۔ اس کا ترجمہ ہے ہم یعنی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہم اس طرح کیا، ہم نے اس طرح کیا، اسی طرح یہ جملہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ان الفاظ کے آپ معنی سمجھ لیں، اور اب میں آپ کو جملے بھی آپ کو سکھاؤں گا کس طرح استعمال کرنے اور کس طرح استعمال نہیں کرنے۔ تیسرا ہے ہم جو لفظ ہے ہم، یہ بھی غائب کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ۔ یہ بھی دور کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی غائب کے لیے جو ہو۔ عفواً یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے معاف کرنا، یعنی آپ کسی کو کہیں مجھے معاف کریں، میں نے جو غلطی کی ہے مجھے معاف کریں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں عفواً، معاف کرنا۔ دوسرا ہے تعبان۔ یہ عربی لفظ ہے تعبان۔ اس کا ترجمہ ہے تھکا ہوا، یعنی کوئی کسی کو کام کہے، وہ کہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو یہ عربی لفظ استعمال کر سکتا ہے تعبان، وہ استعمال کر سکتا ہے میں تھکا ہوا ہوں۔ اسی طرح واحد کا غائب کا صیغہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ تعبان کا ترجمہ ہے تھکا ہوا۔ دوسرا ہے اعطنی، یعنی کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز مانگے کہ مجھے کوئی چیز دو، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اعطنی۔ اس کا ترجمہ ہے مجھ کو دو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے مجھ کو۔ دوسرا الفاظ ہے کم نفرن۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کتنے آدمی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کتنے آدمی ہیں، کم نفرن کا ترجمہ ہے کتنے آدمی ہیں۔ اور دوسرا ہے اعطنی۔ یہ کسی بندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بندہ کسی سے سوال کرے مجھے یہ چیز دو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اعطنی۔ اس کا ترجمہ ہے مجھ کو دو۔ اعطنی کا ترجمہ ہے مجھ کو دو۔
دوسرا الفاظ غن کم نفرن، اس کا ترجمہ ہے کتنے آدمی، کتنے آدمی، کم نفر کے نیچے لکھا ہوا ہے کتنے آدمی ہیں، کتنے آدمی ہیں۔ دوسرا ہے ہاتفن، اس کا ترجمہ ہے فون، یعنی فون، فون کے ذریعے ہاتفن کا ترجمہ ہے فون۔ تیسرا ہے رقم الہاتفی، رقم الہاتفی، پہلے میں ہاتفن تھا وہ فون ہے، دوسرے میں رقم الہاتفی یعنی فون نمبر، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں فون نمبر کیا ہے، فون نمبر، تو اس عرب میں ہم کہتے ہیں رقم الہاتفی، کم رقم الہاتفی، تو آپ کا فون نمبر کتنے ہیں، اسی طرح سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے فون نمبر، فون نمبر۔ اسی طرح آپ ان الفاظ کو ضرور یاد کریں، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت اچھا خاصا جملے بنانے کے لیے، تعارف سکھانے کے لیے میں آپ کو سکھاؤں گا، اگر آپ اس کو یاد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔